الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش ایک رات میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے گفت مقصود حرف کن فکان زیر پائے امہات آید جنا معزز و محترم علماء کرام خوش نصیب اور خوش بخت برادران اسلام میرے بھائی حضرت قبلہ علامہ قاری محمد حیات اللہ صاحب عزیز مکرم محمد شہزاد اور ان کے برادران میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ آج کی مبارک اور روحانی نورانی محفل جناب چودھری نذیر صاحب مرحوم و مغفور کے اور ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے جو ان کے بچوں نے محمد شہزاد اور ان کے بھائیوں نے اللہ اور اس کے پیارے رسول کے مقدس نام کے ساتھ بپا کی ہے. دعا ہے اللہ تعالی
میرے ان عزیزوں کے والدین کو، بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس جس کا کوئی پیارا اس دنیا سے گیا اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ برادران اسلام، ماں باپ اللہ کا انعام ہوتے ہیں، نبی ہو یا رسول، ماں باپ سب کے لیے محترم ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضور ماں باپ دنیا میں ہوں تو ان کا احترام اور خدمت لازم ہے، لیکن جب وہ چلے جائیں تو پھر؟ سرکار نے فرمایا پھر ان کے لیے دعا لازم ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں، میں اور آپ اپنے ماں باپ کو اور کچھ نہیں دے سکتے، لیکن دعاؤں کے تحفے پیش کر سکتے ہیں، اور جب تک دم میں دم ہے یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اسی لیے چاہے ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو، ماں باپ اولاد کے لیے غوث بھی ہوتے ہیں، قطب بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں، غوث جلی بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اور نبی کی دعا، یعنی نبی کی دعا کہاں جس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، فرمایا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا کا وہی درجہ ہوتا ہے جیسے نبی کا امت کے لیے دعا کا درجہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری زندگی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماں باپ کی قبر پہ تشریف لے گئے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ کائنات کا سب سے حوصلے والا پیغمبر جا رہا ہے تو آنکھ میں آنسو ہے، روتے جا رہے ہیں، لیکن جب سرکار پلٹ کے آئے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ جاری تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور گئے تھے تو روتے روتے، پلٹ کے آئے ہو تو انداز بدلے ہوئے ہیں، مسکراہٹیں ہیں گلاب کے پھولوں کی طرح۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، میرے پیارو میں گیا تھا تو غم جدائی اور فراق کا تھا، میں جب ماں باپ کی قبر پہ پہنچا میں نے اپنے مالک کے حضور ہاتھوں کو بلند فرمایا اور اللہ نے مجھ پہ احسان فرمایا، میں نے ماں اور باپ دونوں کو دوبارہ زندہ فرمایا اور اپنا کلمہ پڑھایا۔ یہ دوہری رحمت ہے، یعنی حضور کے والدین دنیا سے گزر گئے، حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ آپ کے والد دنیا سے چلے گئے۔ سرکار دو عالم کی عمر گرامی ابھی بچپنا تھا کہ سرکار کی والدہ بھی چلی گئی۔ سرکار دو عالم نے نہ والد کو بھلایا نہ والدہ کو بھلایا، میرے جیسوں اور آپ جیسوں کو سبق پڑھایا کہ ماں باپ کو محمد عربی بھی ہو تو بھلا نہیں سکتا۔ ساری رحمتیں پیارے نبی کے لیے، ساری برکتیں پیارے نبی کے لیے، سارے سلام درود پیارے نبی کے لیے، ساری کائنات کا لج پرور ہمارا نبی ہے، سارے رسولوں کا سردار ہمارا نبی ہے، ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے ہے، عرش الہی بھی حضور کے قدموں کے تلووں کو چومنے کے لیے ترستا ہے، لیکن یہ بادل جب بھی برستا ہے ماں باپ کی قبر پہ برستا ہے۔
میرے نوجوان، میرے بزرگ، گھروں میں مائیں بہنیں توجہ کریں کہ سرکار دو عالم ماں باپ کی قبر پہ گئے اور جا کر صرف دعا نہیں مانگی بلکہ دل میں خواہش تھی کیا؟ ماں باپ تھے تو ایمان والے، ایمان والے نہیں، ایمان والوں کے سردار، جنت کے وارث حضور کے ماں باپ ہیں۔ کیوں بھائی؟ یاد رکھو، جو نبی کسی کپڑے سے ہاتھ لگائے اور وہ کپڑا تنور میں ڈالا جائے تو آگ اس کپڑے کو نہیں جلاتی جس کپڑے سے نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ تو اس نبی کے ماں باپ کا کیا کہنا؟ جس صدف میں یہ گوہر نبوت رہا ہے اس باپ کا کیا کہنا؟ اس عزت والی ماں کا کیا کہنا؟ ہمارا ایمان ہے جو حضور کے والدین کی طرف غلط انگلی اٹھائے وہ دونوں جہان میں بے ایمان ہے۔ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا قبیلہ، ہم سب لوگ حضور کے ماں باپ پہ قربان۔ ان کو رب نے چنا ہے اپنے نبی کے لیے، اپنے محبوب کے لیے۔ کتنی شان والے وہ ماں باپ۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ماں باپ داتالی حجویری کے ہم ان پہ قربان، جو ماں باپ غوث العظم جیلانی کے وہ ماں بہت عزت والی ہے۔ پر میں کہتا ہوں ساری کائنات کی ماں ایک طرف اور میرے نبی کی ماں ایک طرف۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، وہ پہلے بھی ایمان والے تھے لیکن حضور کی نبوت کی محبت کی غیرت کہ قیامت کا جب دن آئے گا اللہ میرے نبی کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا، سارے نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ حضرت آدم بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے، حضرت سیدنا ابراہیم بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے، حضرت موسیٰ بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے۔ تو حضور کے دل میں خیال آیا مولا یہ کیا ہوا کہ نبی میرے جھنڈے تلے، میرے ماں باپ ان کے جھنڈے تلے، کرم فرما میرے ماں باپ کو پھر مجھ سے ملا، میں ان سے ملوں گا، کلمے پڑھاؤں گا، انہیں اپنی عزت دکھاؤں گی، آنکھوں کو ٹھنڈا فرماؤں گا۔ اور میرے نبی کی دعا رد کیسے ہوتی؟ اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد۔ حضور نے کس کس مردے کو زندہ کیا؟ سب سے تو یہ بات نوٹ کرنے والی کہ آپ نے اپنی والدہ کو بھی دوبارہ زندہ فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی وہ امام ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور نے دیدار کرایا۔ ہمیں اگر خواب میں مدینہ نظر آئے ہم صبح صدقے دیتے ہیں، مولا تو نے کرم فرمایا رات کو مدینہ مکہ نظر آیا، لیکن میں اس آدمی کی آنکھوں کو کیوں نہ چوموں کہ جس بندے نے حضور کے وصال کے بعد 72 مرتبہ حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ اس امام نے لکھا، فرمایا حضور نے والدہ کو، والد کو دوبارہ زندہ فرمایا، کلمہ پڑھایا، اپنی امت میں شامل فرمایا، پھر نبی جب آیا تو مسکراتا ہوا آیا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ جب گزر جائیں دنیا سے تو جتنا اولاد کر سکتی ہے اتنا تو کرے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔
یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ اب میرے عزیز نے مجھے بلایا، آپ کو تکلیف دی، میرے ان بھائیوں کو بلایا، اب یہ ذکر خدا کا، ذکر رسول کا، ذکر اللہ کے پیاروں کا کروایا، اس کے ایک ایک پل کا ثواب کن کو جائے گا؟ جن کے لیے یہ جشن، یہ محفل منائی جائے گی، بغیر دعا کے ثواب ان کے کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ ایک بندے کو بلائے گا، بندہ ہوگا گنہگار، بندہ ہوگا سیاہکار، فرمائے با پروردگار جا میرے گنہگار، میں نے تجھے معاف کیا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ، موطا امام مالک حدیث پاک کی کتاب ہے، بخاری بعد میں ہے، مسلم بعد میں ہے، یہ حدیث کی کتابیں بعد میں ہیں، یہ محدث بعد میں ہے، امام مالک سب سے پہلے ہے۔ جو مدینے کا امام تھا امام مالک، انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی، فرماتے قیامت کا دن آئے گا، ایک گنہگار کو اللہ فرمائے گا جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا تجھے بخش دیا۔ وہ رک کے کہے گا میرے اللہ ایک بات بتا، میں نکما، میں ناکارا، میں گنہگار، میرے دامن میں نیکی نام کی کوئی چیز نہیں، میں زمین پہ بھار تھا، میں سب سے بڑا گنہگار تھا، لیکن تو نے کرم فرمایا، میرے جیسے پاپی کو تو نے معاف فرمایا۔ اے کریم مولا، اے رحیم مولا، میری بخشش کا سبب تو بتا۔ اب اللہ کی رحمت مسکرائے گی، اللہ فرمائے گا تو نے ٹھیک کہا، تو بے شک ایسا ہی تھا جیسا تو نے کہا۔ مولا پھر مجھے بخشا گیا کس سبب سے؟ کیا سبب بنا؟ فرمایا میرے بندے دیکھ یہ تیری نیکیاں، بندہ سر اٹھائے گا اسے نور کی شکل میں نیکیوں کا پہاڑ نظر آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا؟ اللہ قادر ہے نیکیوں کو نور کی شکل دے کے، فرمائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ وہ کہے گا مولا میں سیاہکار، میں گنہگار، مولا میری عمر گزری گناہوں میں، میری عمر گزری پاپ میں، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، لیکن یہ تو نے کرم کمایا ہے، یہ میری نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آیا ہے؟ اب ذرا توجہ سے سننا، اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ تیری نیکیاں ہیں۔ وہ کہے گا میرے اللہ سچ پوچھتا ہے تو ان میں میری نیکی ایک بھی نہیں آئے۔ اللہ دیکھ کے فرمائے گا تو سچا ہے، تیری نیکیاں نہیں ہیں، مولا پھر میرے کھاتے میں کس کی نیکی ڈال دی؟ اللہ فرمائے گا بے استغفار والدے کا او ابنے کا، تیرے پیچھے تیری اولاد دعا کرتی رہی، میں ان دعاؤں کو نیکیوں میں بدلتا رہا، یہ دیکھ جو نور کے پہاڑ ہیں تیری دعا کے استغفار۔ آپ مجھے فرمائیں آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیں کہ اتنے سارے بندے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک دعا نہیں ہوگی، پھر بندوں کی دعا ہوگی، فرشتوں کے ساتھ آمین ہوگی۔ آپ مجھے فرمائیں حساب کریں تو بن نہیں سکتے، اتنا نیکی ایک مجلس میں کن کے کھاتے میں جائے گی؟ ظاہر ہے جن کے لیے دعا ہے راضی ان سے خدا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کا کرم صرف ہم پہ آئے،
یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی رحمت صرف حضور کی امت پہ ہے. پچھلی امتیں جو خود کماتی تھیں وہی ساتھ لے جاتی تھیں، لیکن جب اس امت کا مرحلہ آیا ہمارے نبی نے سر کو جھکایا، رو کے رب کو منایا، مولا میری امت گناہگار ہے، تو ستار غفار ہے، پردے رکھ. اب پردے رکھنے والے نے کیا کرم کمایا، فرمایا جا عمل بعد والے کریں گے، بخشش جانے والوں کی کروں گا. ہاتھ یہ اٹھائیں گے بخشے اگلے جائیں گے. یہ ہمارے لیے ہمارے رب نے اللہ کے نبی کے صدقے سے حضور کے وسیلے سے ہم پہ کرم فرمایا ہے. اس لیے اس مجلس کو کوئی معمولی محفل نہ سمجھنا. میں نے عرض کیا ماں باپ پیارے جب چلے جائیں وفا یہی ہوتی ہے. بھائی دوست سامنے ہو، ہر کوئی دوست کو یاد کرتا ہے. ساتھی سامنے ہو، لوگ رکھ رکھاؤ کے لیے ضرور اس کی باتیں کریں گے، جی آپ بہت اچھے ہو. ماں باپ سامنے ہو، اولاد کو کچھ لالچ ہو تو کہتی ابا جان امی جان، لیکن اصل وفا اس دن شروع ہوتی ہے جس دن جانے والے قبر میں اتر جاتے ہیں. جب یہ مرحلہ آتا ہے لوگ ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے ہیں، منہ پہ ڈال کے آتے ہیں. اب پتا چلے گا کہ کون وفادار ہے کون بے وفا ہے. اس منزل پہ کہتے ہیں کہ جڑے آخ دے سن مراں گے نال تیرے. جب موت کا مرحلہ آتا ہے ہر کوئی پیچھے رہے. باپ کہتا ہے میرے بیٹے تو میری جان ہے، لیکن بیٹا جس دن مر گیا، بیٹا قبر میں اتر گیا، باپ بہت رویا لیکن قبر میں دفن نہیں ہوا بیٹے کے ساتھ. ماں کہتی تھی میرا بیٹا تیری جان میں میری جان ہے، لیکن جس دن بیٹے کا جنازہ اٹھا ماں گلی میں ضرور روتی ہوئی نکلی لیکن قبرستان تک جا نہ سکی. لوگ جنازہ لے کے چلے گئے. بہنوں کو ویر سے بڑی محبت تھی لیکن روتی ضرور رہی، خون کے آنسو بہائے لیکن چار دیواری پار نہ کر سکی، وہ بھی رک گئی. یار کہتے تھے یار تیری زندگی ہماری زندگی ہے، ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے. لیکن یار کا جس دن جنازہ اٹھا، کوئی جنازے میں آیا کوئی قبر تک آیا، کسی نے مٹی ڈالی کسی نے پانی ڈالا، لیکن قبر میں اندر کوئی نہیں اترا، سارے مٹی منہ پہ ڈال کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مٹی منہ پہ ڈالنے والے غیر نہیں اپنے. کسی نے کہا تھا کہ یہ کیسی دوستی یہ کیسی وفا ہے، کل تک میرے منہ پہ تنکا برداشت نہیں کرتے تھے، آج مٹھیاں بھر بھر کے ثواب کما رہے ہیں، مجھے مٹی میں سلا رہے ہیں، میرے منہ پہ منو من مٹیاں ڈالے جا رہے ہیں. قمر جلالوی کہتا ہے مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. کیا لے کے آئے؟ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. زندگی بھر کی یاری کا صلہ یار کیا دیتے ہیں؟ آخر میں جو بہت گہرے ہوتے ہیں جو بہت جانی دوست ہوتے ہیں وہ آخر میں صلہ یہ دیتے ہیں کہ منہ پہ مٹی ڈال کے وہ جاتے ہیں. اس لیے محمد بوٹا روتا ہے کہتا ہے اب تجھے سمجھ آیا وفا کہاں ہے.
جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی تے جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی تے جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی تے جدو چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی محمد زندہ باد محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اس لیے میرے بھائیوں سچی بات تو یہی ہے آپ بھی جنازے اٹھاتے ہیں ہم نے کئیوں کے جنازے دیکھے لیکن قبر کے اندر اکیلا ہی اکیلا سویا اور جب یار دوست بیلی سنگی سب چھوڑ گئے منہ موڑ گئے اکیلا چھوڑ گئے اسی وقت فرشتوں نے اٹھا کے بٹھایا اب پوچھا بول کہاں گئے تیرے سجن کدھر گئے تیرے پیارے کدھر گئے وہ سارے نظارے اس لیے میرے پیارے ٹھیک کہا جس نے کہا کہ قبر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا شکر خدا کا جس رب نے کرم فرمایا اور ماں باپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اولاد کے ذمہ لازم فرمایا کہ انشکر لی والدیک یہ قرآن پاک ہے اللہ فرماتا ہے او اولاد بیٹے ہو یا بیٹیاں او اولاد یہ بات رکھنا یاد اگر بھول گئے تو ہو جاؤ گے برباد مولا کیا فرمایا انشکر لی مجھ رب کے شکر گزار بنو آگے کہا اس کے بعد فوراً آنا چاہیے کہ نبی کے شکر گزار بنو لیکن نہیں فرمایا میرے شکر گزار بنو اور اپنی ماں اور باپ کے شکر گزار بنو پوچھا گیا کہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں فرمایا 5 نمازیں پڑھو اللہ کا شکریہ ادا اور ہر نماز کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرو یہ ماں باپ کا شکریہ ادا یعنی ایک بار نہیں رب کہتا ہے جتنی مرتبہ مجھے سجدہ کرنا ہے اتنی مرتبہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنا ہے یعنی اللہ نے اپنے فرض کے ساتھ ماں باپ کو یاد کرنے کو جوڑ دیا ہے یہ ماں باپ کی عزت رب نے بڑھائی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان فرمایا ہے لیکن یاد رکھو ماں باپ کیسے بھی ہوں ماں باپ ہوتے ہیں ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے کہا مولا مجھے کوئی حکم کر اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ اپنے بابا کا خیال رکھ مولا پھر حکم کر فرمایا ماں کا خیال رکھ مولا پھر حکم کر فرمایا ماں کا خیال رکھ مولا اور حکم کر فرمایا ماں کا خیال رکھ یہ کس کو نبی کو بولا جا رہا ہے پھر جب تک زندگی رہی اللہ کا رسول اللہ کا نبی نبوت کا تاج سر پہ رکھنے والا اماں کی دعائیں لے رہا ہے
یہاں تک کہ حضرت موسیٰ جب بات کرنے ملاقات کرنے اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو دعا ماں سے کرواتے تھے، ماں دعا کر، آج بے نیاز سے ملاقات ہے، ماں دعا کرتی مولا میرے موسیٰ پہ رحمت کے بادل برسا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں جس دن ماں چلی گئی، جس دن ماں قبر میں اتر گئی، حضرت موسیٰ گئے پرانے انداز سے، آگے رحمت کی آواز آئی، موسیٰ آج سنبھل کے آنا، موسیٰ آج سنبھل کے آنا، جس دعا کے سہارے تو آتا تھا آج وہ ہاتھ تیرے سر پہ نہیں آئے۔ یہ ہے ماں کا مقام کہ ماں کی دعا نبی کے سر پہ بھی رحمت کی چھت ہے، نبی ہے لیکن نبی کے لیے بھی ماں کی دعا کا یہ مقام ہے، اور نبی نبی ہے پھر ولی، چاہے غوث الاعظم جیلانی ہو، چاہے خواجہ اجمیری ہو، چاہے مخدوم علی حجویری ہو، ماں ماں ہوتی ہے، چاہے بابا فرید گنج شکر ہو، چاہے ماں کے نظارے ہیں، باپ کی دعا کے نظارے ہیں، لیکن نظر ماں نہیں آتی، لیکن سارا کام تو ماں کا ہوتا ہے، ماں بظاہر نظر نہیں آتی۔ ایک دن میں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا، ایک بوڑھی عورت آئی، آ کے اس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مجھے دعا دینے لگی۔ اب دعا کیا دی؟ دعا دے کے کہنے لگی میں اس ماں تو قربان جیڑی نے تینوں جمیا۔ میں سوچتا رہا تقریر میں نے کی، اللہ کا نام میں نے لیا، رسول کا نام میں نے لیا، لیکن یہ بی بی دعا میری ماں کو دے گئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے کہ تیرے پاس جتنا سرمایہ ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے، یعنی سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ اصل میں دعا اس کی ہے، کرم اس ماں کا ہے۔ آج جو اڑتے پھرتے ہو، کوئی بازار میں، کوئی منڈی میں، کوئی اس ملک کوئی اس ملک، جو اللہ عزتیں دے رہا ہے، یاد رکھو یہ ماں باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کتنا بڑا ولی تھا، 5 بادشاہ پورے ہند کے اس اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو ترستے ترستے مر گئے۔ 5 بادشاہ، چھوٹے چھوٹے بادشاہ نہیں، زرداری صاحب یا ہمارے گیلانی نشانی صاحب جیسے، یہ تو چھوٹے چھوٹے 4 کنال کے ہیں۔ وہ جو پورے بر صغیر کے بادشاہ تھے اور مطلق العنان، ترستے تھے کہ کسی دن نظام الدین کی چوکھٹ پہ حاضری کا موقع ملے، لیکن نظام الدین کا آرڈر تھا کہ بادشاہ سے کہو دعا منگوائے تو یہی مانگوں گا، لیکن اسے کہنا میرے پاس نہ آئے، اگر وہ آئے گا نظام الدین نے 2 در رکھے ہیں اپنے حویلی کے، میں دوسری سے نکل کے پاک پتن چلا جاؤں گا۔ یعنی 5 بادشاہ حسرت لے کے مر گئے، وہ تختے سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اس کو کہتے ہیں اولیاء۔ حضرت خواجہ نظام الدین، ایک طرف مقام بلند یہ ہے، دوسری طرف عاجزی کیا ہے؟ بوڑھی ماں تھی، بہت بوڑھی ماں تھی۔ جب نیا چاند نکلتا تو بر صغیر کا اتنا بڑا ولی اپنی ماں کی خدمت میں آتے، گھٹنے مٹی پہ ٹکاتے، ماں کے پہلے ہاتھ چومتے، پھر ماں کا پاؤں پکڑ کے ماں کے پاؤں کا
تلوا اپنے منہ پہ رکھتے، ماں کے پاؤں کے تلوے کو چوم کے خواجہ نظام الدین اولیاء ہاتھ جوڑ کے کہتے، ماں نیا چاند مبارک ہو، ماں نیا چاند مبارک ہو۔ ماں کے دعا لینے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، ماں نیا چاند مبارک ہو۔ وہ بڑھی ماں سیدہ بی بی زلیخا اس کا نام تھا، وہ لرزتا ہوا کمزور ہاتھ اٹھاتی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے کاندھے پہ رکھتی اور فرماتی، جا نظام میرے چاند تجھے بھی چاند مبارک ہو۔ بس ماں کا ایک لفظ تھا جو نظام الدین اولیاء کو پہاڑ بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب تک ماں زندہ رہی، خواجہ نظام الدین اولیاء اس ماں کے پاؤں کے تلوے کو چومتے رہے، پھر جہاں مرضی آئی گھومتے رہے۔ لیکن جب ایک ایسا بھی مہینہ آیا کہ ادھر چاند نے منہ دکھایا، ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ماں کی خدمت میں آیا، ماں کا پاؤں اٹھا کے چوم کے ہاتھ جوڑے، میری ماں چاند مبارک ہو۔ ماں نے پیار سے کاندھے پہ ہاتھ تو رکھا، لیکن آواز رند گئی، گلوگیر ہو گئی، ماں کے لفظ کانپے۔ فرمایا، میرا چاند اگلا چاند کس کو مبارک دے گا؟ ماں نے ایک مہینہ پہلے خبر دے دی کہ نظام اب قبول کر ہمارا سلام، ہماری زندگی کا ہو رہا ہے اختتام، ختم ہو گیا ہمارا کام۔ خواجہ نظام الدین کی چیخ نکلی، کہا، ماں جو کچھ بھی بلندی دی رب نے تیرے پاؤں کے صدقے دیا۔ ماں جتنی اڑتا پھرتا ہے تیرا نظام، بادشاہ ترستے ہیں میرے سلام کو، دنیا کی لین لگی ہوئی ہے میرے ڈیرے پہ، ماں یہ میرا کمال نہیں، یہ تیری دعا کا صدقہ ہے۔ ماں میں تجھے مانتا ہوں، ماں میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مرشد فرید کے بعد میرا مرشد تو ہے۔ ماں تو مجھے چھوڑ کے نہ جا، اگر تو چھوڑ جائے گی سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر آ جائے گی، تیرا نظام کہاں جائے گا؟ فرمایا کہ خواجہ نظام روتے رہے۔ ماں نے بیٹے کا بازو پکڑ کے کہا، نہ رو نظام، ماں بیٹوں کو چھوڑ کے ایسے نہیں جاتی، تیری ماں ہوں، میں تجھے ضرور کسی کے حوالے کر کے جاؤں گی، جا سو جا۔ لیکن لگی والے آندھی اکھ نہیں لگ دی، تیری کیویں اکھ لگ گئی، ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی، کدے غم دے مارے نہیں سوندے، جس کی ماں کی تیاری ہو گئی ہو، پتا چل گیا ہو کہ ماں جا رہی ہے، اس بیٹے کو کب نیند آتی تھی؟ وہ تو سولی کے اوپر لٹکا ہوا ہے، اب بیٹھے روتے ہوئے درود پڑھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ماں کی آواز پڑ جائے۔ جب پچھلا پہر رات کا آیا، جب پچھلا پہر رات کا آیا، یہ وقت ہوتا ہے رحمت کے برسنے کا۔ کہتے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا، تے رحمت منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھول نعرہ نبوت۔ پچھلا پہر رات کا آیا، ماں نے صدا دی، فرمایا نظام میرے اور آپ کے لیے وہ محبوب الہی ہیں، لیکن ماں کے لیے تو نظام
ماں اتنا ہی کہہ دے تو بڑا ہے۔ نظام پچھلا پہر بیٹے کی آنکھ نہیں لگی، اٹھے لبیک ماں میں حاضر ہوں، دروازے پہ آئے ہاتھ بندھے ہوئے، آداب ہوتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ ماں اور باپ کے اگر ساتھ چلو تو نہ دائیں چلو نہ بائیں چلو، آگے تو چل ہی نہیں سکتے، فرمایا جب بھی چلنا پڑے پیچھے چلو۔ یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے برابر نہ دائیں چل سکتے ہو نہ، حکم یہ ہے، باقی عمل اپنا اپنا۔ فرمایا آگے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ماں اور باپ حکم کریں کہ آگے چلو تاکہ رستہ آسان رہے پھر چل سکتے ہو، ورنہ ماں باپ سے پیچھے چلنا ہے، اور چلنا بھی کیسے؟ فرمایا جیسے بادشاہ کے ساتھ رعایا چلتی ہے، یہ حکم ہے۔ باقی بد عملی ہماری وہ الگ ہے، حکم مولا کا یہ ہے جو اس نے مقام دیا ہے۔ فرمایا ماں باپ کو بادشاہ سمجھو، اپنے آپ کو رعایا سمجھو۔ اب حضرت خواجہ نظام تو قرآن والے تھے، دین ایمان والے تھے، ہاتھ جڑے ہوئے، آنکھوں سے برسات لگی، جی ماں حاضر ہے تیرا غلام، یہ نہیں کہا نظام، حاضر ہے تیرا غلام، ماں نے کہا بیٹھ جا میرا نظام، پھر ہاتھ جڑے، ماں نہ جا تیرے بنا کیا بچے گا میرا، میں تو تنکو کی طرح بکھر جاؤں گا، میری ولایت بھی تیرا صدقہ ہے، میری عبادت بھی تیرا صدقہ ہے، یہ رات کی آہیں بھی ماں تیرا صدقہ ہے، جو کچھ خدا نے دیا تیرا صدقہ ہے، تو بھی نہ رہی تیرے نظام کا کیا بنے گا۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے بلند فرمایا، فرمایا جا نظام اللہ کے سپرد، اللہ کے رسول کے سپرد، یہ دو لفظ فرمائے۔ اب آگے جو بات ہے وہ سننے کی ہے۔ ماں کی کلائی پکڑ کے چوم کے روکے، ماں میرا کیا بنے گا؟ جب بھی کڑا وقت آتا ہے نظام تیرے قدموں میں سر جھکاتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، میرا بگڑا کام بناتا ہے۔ ماں جب تو نہ رہی کدھر جاؤں گا؟ ماں نے کہا نظام وعدہ رہا، اگر کوئی مشکل ایسی آ جائے کہ تو سمجھے ٹل نہیں سکتی، میری قبر پہ آنا۔ کہا میری قبر پہ آنا، پھر دیکھنا کہ ماں مر گئی یا زندہ ہے۔ ابھی میں نے عزیزم شہزاد کو کہا، میں نے کہا بیٹا ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو، یہ میرے سونے نبی کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے جو مسلمان جیسا بھی گنہگار ہو، یا یہاں تک کہ اگر ظالم بھی ہو جائے، اگر ماں باپ کی قبر کو نہیں بھلائے گا، ماں باپ کو نہیں بھلائے گا، اللہ کرم فرمائے گا، جن پہ ستم ہوا ہوگا ان کو راضی فرمائے گا، اس کو ضرور معافی کی راہ نکالے گا۔ صدقہ ماں باپ کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضرت خواجہ نظام کی ماں نے کہا بیٹا جب مشکل پڑ جائے، کوئی راہ نہ نکلے تو میری قبر پہ آ جانا۔ اب وقت وہ آیا، کہتے ہیں نا صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، مان نہ کیجے حسن گھنے دا وارث کون حسن دا، صدا نہ رہسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھول چمن دا۔ وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، ابھی رات ہے تو دن بھی آئے گا، دن ہے تو رات بھی آئے گی، گرمی ہے تو سردی بھی آئے گی، وقت بدلتا رہتا ہے، ادھر والے ادھر، ادھر والے
اب وقت ایسا بدلا کہ دلی کا بادشاہ سلطان قطب الدین بنا، اور قطب الدین کو بغض تھا اولیاء سے، وہ دشمن تھا اللہ کے فقیروں کا۔ آتے ہی پہلا آرڈر اس نے کیا کہ جب بھی جمعے کا دن آئے کوئی عالم کوئی فقیر اپنی خانقاہ میں جمعہ نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے دربار میں آئے، جمعہ بھی یہاں سلام مجھے کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا جو نہیں آئے گا بادشاہ اسے دلی کے چوک میں لٹکائے گا۔ زندگی ہر کسی کو پیاری، سارے بھاگے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کو ملا آرڈر کہ آپ بھی دلی میں رہتے ہیں، جمعے کے دن بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے۔ آپ نے بے نیازی سے فرمایا 2 کی نوکری ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، یا اس کی کروں گا یا اس کی۔ وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو خواجہ غلام فرید کی بولی، وہ کہتے کیا تھی پیال ظہیر اساں، ہیوں عشق دے ملک دے میر اساں، اساں رہ دوں مخفی پوش دے وچ، اساں اوکھے تھی دوں ہوش دے وچ، آ ونیوں جے کر جوش دے وچ، دے عرش دے چھتوں چیر اساں، کیا تھی پیال ظہیر اساں۔ اس بادشاہ کا جو آرڈر ہوتا ہے نا جی، خصوصاً وہ بادشاہ جو ڈکٹیٹر ہوتے تھے مطلق العنان، ان کی آنکھ کے اشارے پہ ہزاروں کی گردنیں، پھر کوئی چیخ بھی نہیں سکتا تھا، لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آرڈر ملا خواجہ نظام الدین اولیاء نے جواب کیا دیا؟ فرمایا 2 کی نوکری ایک وقت میں، یا اس کا نوکر بنوں گا یا اس کا بنوں گا۔ اسے جا کے بول دو کہ میرا مالک پروردگار ہے، جس سے محبت کرتا ہوں وہ نبیوں کا سردار ہے، اور نظام الدین خدا رسول کا وفادار ہے، اس لیے بادشاہ تیرے آرڈر سے انکار ہے۔ بڑی مشکل منزل، بڑا مشکل مرحلہ، اب بادشاہ بھی ضد میں آ گیا، بادشاہ بھی ضد میں آ گیا۔ اس نے کہا بس جمعہ آنے دو، اگر میں نے لاش نہ لٹکائی نظام الدین اولیاء کی دلی کے چوک میں تو پھر بادشاہ ہند کیسا؟ اب 3 لاکھ آدمی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر سے ایک دن کھانا کھاتا تھا۔ کتنے؟ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کبھی داتا صاحب کے لنگر پہ جا کے دیکھا کریں۔ رات کے 3 بجے ایک دن میں گزرا وہاں سے، میں نے کہا چلو اب بھیڑ میں تو میں نہیں آ سکتا، چلو ایک وقت میں کھانا کھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی موت کا اعلان ہوا تو لاکھوں بندے چیخیں مار کے دھاڑے مار کے روئے، کوئی اپنے کھانے کو روئے، کوئی روٹی کو روئے، کوئی پیار سے روئے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں لوگ گئے، حضور کرم فرماؤ، ایک ہی دن ہے چلے جاؤ۔
خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا مسئلہ آنے جانے کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کی غیرت کا ہے۔ فرمایا میں اپنی فقر کی چادر کو تار تار کر نہیں سکتا، میرے مرشد کی حد ہے، میں اسے پار کر نہیں سکتا۔ مجھے فرید الدین گنج شکر نے سمجھایا کہ فریدا رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی۔ مرشد گنجے شکر ہے، میرا گرو گنجے شکر ہے، میں بال کا گنجے شکر کا ہوں، میں کبھی بھی اپنے بزرگوں کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے راستے سے کبھی منہ نہیں موڑوں گا، میں نے جو ان سے وعدہ کیا کبھی نہیں توڑوں گا۔ اب منگل کا دن بھی آ گیا، امیر خسرو رویا، اقبال رویا، حضور کرم فرماؤ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب بدھ کا دن آیا، اب توجہ کرنا، جب بدھ کا دن آیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو لوگوں نے مجبور فرمایا، آپ نے فوراً اسی وقت اللہ کا نام لے کے مشورے دینے والے ہوتے ہیں، مفت میں مشورے دینے والے، مفت کے مشیر وہ سارے برابر نہیں ہوتے، ہر کوئی اپنی سطح پہ سوچتا ہے، دوسرے کی سطح پہ جا کے کوئی نہیں سوچتا۔ لوگوں نے کہا حضور بادشاہ ذل الہی ہے، بادشاہ ملک کا باپ ہے، آپ اگر چلے بھی جائیں گے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری منزل اور ہے، میری منزل تمہارے لیے کچھ نہیں جائے گا، لیکن میں اگر ایک بار چلا گیا بادشاہ کے دربار میں، پتہ نہیں مدینے والا نظر آئے بھی کہ نہ آئے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ ان بڑے بادشاہوں کے پاس جانے کے بعد ایمان کے جنازے کیسے نکلتے ہیں، تم نہیں سمجھتے ان کے دربار میں میل کتنی ہوتی ہے۔ یہ مخلوق میں ظالم ظلم کماتے ہیں اور سارے چھینٹے جانے والوں پہ بھی آتے ہیں۔ فرمایا میں لوٹ نہیں سکتا، میں وہاں جا نہیں سکتا، موت قبول ہے، موت گلے لگاؤں گا، مر کے میری لاش بھی نہیں جائے گی۔ یہ اعلان فرمایا اور ماں کا وہ قول یاد آیا۔ خواجہ نظام الدین نے بدھ کے دن آ کے اماں جان کی قبر پہ سلام فرمایا، لے ماں مشکل ویلا آیا، تمہیں وعدہ کیا تھا مشکل آئے تو میری قبر پہ، ماں مشکل آ گئی، مشکل وچ مشکل پہ گئی، ماں اب بول۔ پہلے دعا مانگی، فاتحہ شریف پڑھی، اب بیٹھ کے سارا قصہ سنایا، سارا دکھڑا سنایا، اب روتے روتے گھنٹہ گزر گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ڈھیریاں بھی کدے بول دیا، اب کہا قبریں بھی کبھی بولتی ہیں، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء ڈھیری سے بول رہے ہیں، ماں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا لو ڈر کی وجہ سے نظام الدین اولیاء کا عقل بھی کام کرنا چھوڑ گیا، وہ مٹی سے باتیں کرتا ہے، لیکن کیا پتا تھا ان ظالموں کو کہ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، وارث شاہ او جیوں دینی، وارث شاہ او سدائی جیوں دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی، بلکہ میں قربان انا تو باہو تے قبر جنہ دی جیوے ہو۔ ماں یہ ہو گیا،
یہ ہو گیا، پر گھنٹہ گزر گیا، نہ جواب ہے نہ سوال ہے۔ اٹھے، رومال ڈالا کاندھے پہ، کہنے لگے ماں وعدہ بھول گئی، ماں وعدہ بھول گئی، شاید موت کی تلخی نے بھلایا۔ ماں اگر تو نہیں بولے گی تو میں بھی نظام بیٹا تیرا ہوں، پھر سن رکھ ماں، اگر تو نہیں بولے گی تو پھر نظام پلٹ کر تیرے دوارے کبھی نہیں آئے گا۔ لے میں بھی جا رہا ہوں۔ ابھی اٹھے تھے، پتہ نہ چلا کس نے پکڑ کے بٹھایا، پتہ نہ چلا کس نے پکڑ کے بٹھایا۔ جس نے بٹھایا ادھر آنکھ بند ہوئی تو دیکھتے کیا ہے کہ قبر کھل گئی ہے اور ماں کے بازو باہر ہیں۔ فرما رہی ہے نظام روٹ کے نہ جا، روٹ کے نہ جا، میں مری نہیں میں زندہ ہوں، یعنی بلے شاہ اسم نہیں، اوے مر گیا کوئی اور۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ عرش منور بانگا ملیاں تے سنیاں شہر لاہور۔ میں لاہور کے بھی صدقے پر اس اور کے بھی کہتے، ماں نے کہا روٹ کے نہ جا، میرا نظام روٹ کے نہ جا، ماں مشکل گھڑی ہے۔ فرمایا ماں کی دعا تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ کہا ماں کل نہیں پرسوں میری لاش لٹکائے گا بادشاہ۔ فرمایا نہیں لٹکائے گا لاش بادشاہ، کیونکہ محافظ ہے تیرا میرا خدا۔ بادشاہ میں یہ طاقت کہاں ہے، یہ اس کے باپ کا جہاں ہے۔ نہ بیٹا نہ، تیرا راکھا خدا ہے، تجھ پہ نظر کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ میرا بچہ تو سید ہے، تو حسنی حسینی ہے، علی ولی تیرا نانا ہے، کیا ہوا دشمن زمانہ ہے، نہ گھبرا محافظ ہے تیرا خدا۔ ماں بادشاہ کا اعلان ہے۔ فرمایا میرا بچہ جا چپ کر کے اللہ اللہ کر، یا جمعے کا دن نہیں نکلے گا، یا جمعے کا سورج نہیں نکلے گا۔ اگر جمعے کا دن آئے گا نقشہ بدل جا میرا بچہ۔ اب ظاہر ہے سب کی تو مائیں ایسی نہیں، جس کی ماں نے یہ فرمایا وہ تو چپ کر کے سکون سے آیا، مصلی بچھایا، پھر درود سلام شروع فرمایا۔ لوگ روئے، وہ سرکار تیرے ماتھے پہ پسینہ نہیں، موت ناچ رہی ہے اور تو ہے کہ بے غم ہے، نہ رنج ہے نہ علم ہے، پتہ نہیں تجھے کوئی فکر نہیں۔ آپ نے فرمایا فکر اسے ہو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ فرمایا اے میرے پیچھے ماں کی دعا ہے، محافظ میرا خدا ہے، راضی محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ بیچارہ بادشاہ کیا ہے، کیونکہ میرا جو خدا ہے بادشاہ تو بھیک منگاوے تے تخت بہاوے گھائی، اوے کچھ پرواہ نہیں در اس دے تے دائم بے پرواہی۔ بادشاہ کیا کرے گا؟ بادشاہ لگا بھننے جلنے، اس نے کہا جمعے کا سورج نکلنے دو، میں لاش لٹکا کے رہوں گا نظام کی۔ اب جمعرات بھی آ گئی،
بدھ بھی گزر گیا، جمعرات بھی آ گئی، حضرت خواجہ امیر خسرو رویا۔ وہ تو دونوں طرف پھنسا تھا، ادھر بادشاہ کا وزیر، ادھر خواجہ نظام کا فقیر۔ آ گئی جان شکنجے اندر، جیوں ویلنے دے وچ گنا، ادھر بھی پھنسا ہوا۔ یہ مجھے ایک عجب بات یاد آئی کہ امیر خسرو جو تھا وزیر بھی بادشاہ کا تھا، اور ادھر فقیر خواجہ، دوہرے رشتے ہوئے نا۔ تو ایک دن بادشاہ نے پروگرام بنایا کہ خواجہ نظام الدین یہ کسی سے ملتا نہیں بادشاہ سے، میں اس جمعرات، امیر خسرو کو اس نے کہا میں اس جمعرات شام کو حضرت خواجہ نظام الدین کی خانقاہ پہ ملنے آؤں گا، لیکن انہیں خبر نہ ہو۔ اور سن امیر خسرو، تیرے بغیر کسی کو پتہ نہیں، اگر میں گیا ملاقات نہ ہوئی تو تیری جان، زندگی ختم۔ امیر خسرو نے کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ اب حضرت امیر خسرو رستے میں سوچ رہے ہیں جان بچاؤں کچھ نہ بتاؤں، لیکن جب پہنچے تو کہا خیر ہے بتا دیتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ کہا حضور معاف ہو اگر میرا قصور، تو بادشاہ اس جمعرات کو ملنے آ رہا ہے۔ آپ نے لوٹا مسلح اٹھایا، وہیں سے دوسرے دروازے سے نکلے، پاک پتن آ کے سلام۔ یہ پاک پتن بھی کوئی چھوٹا دربار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، ورنہ جا کے پوچھو پورے بر صغیر میں مجدد چشت اللہ۔ حضرت خواجہ نظام ادھر پہنچ گئے، بادشاہ آیا، خواجہ نظام کو نہ پایا، اس نے وزیر امیر خسرو کو بلایا، کہا امیر خسرو ہم نے کہا تھا کہ اگر پتہ چل گیا تو تیری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، کیا تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں؟ اس نے کہا کون بے وقوف ہے جس کو زندگی سے پیار نہیں؟ کہا پھر تو نے تو موت کے ساتھ آنکھ چار کی، تو نے راز بادشاہ کا فاش کر دیا۔ امیر خسرو نے کہا بادشاہ معاف کرنا، تو نے کہا تھا کہ اگر بتائے گا تو جان جائے گی، اور میں پھنس گیا تھا، کیونکہ تیرے ہاتھ میں جان ہے، اس یار کے ہاتھ میں ایمان ہے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا پڑ گیا، جان بچاؤں یا ایمان بچاؤں۔ فیصلہ پھر میں نے یہ کیا کہ جان جاتی ہے تو جاوے، پر ایمان میں فرق نہ، لے گردن حاضر ہے کاٹ، تجھ سے تو میں بے وفائی کر سکتا ہوں، مرشد سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا جا، تیری اس وفا پہ ہم نے تجھے بھاویں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار وٹانا۔ جمعرات بھی آ گئی، امیر خسرو رویا، اس نے کہا لجپالا ترس کھا، چلو اپنی جان نہ سہی، لاکھوں بندے آتے ہیں، غریب مسکین مسافر، لاکھوں بندے تیرے لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، دعائیں دے کے جاتے ہیں، لیکن ان کا کون بنے گا رکھوالا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا خسرو نہ دل دکھا نہ جی ترسا، سکون سے جا۔ کہا لجپالا موت؟ فرمایا موت جانے رب جانے۔ اب رات ڈھلی، لوگ ساری رات تڑپتے رہے، روتے رہے، ادھر صبح کا سورج نکل آیا، ادھر لوگوں کی چیخ سے دلی پورے کا پورا دہلی گونج اٹھا، لوگوں نے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی کہ لٹ جائیں گے، اب نظام چلا جائے گا۔ لیکن نظام کو تو ماں نے وعدہ دیا تھا کہ یا جمعے کا دن نہیں آئے گا یا جمعے کا دن آئے گا تو نقشہ بدل جائے گا۔ اب دیکھا تو جمعے کا دن تو نکل آیا، خواجہ نظام مسکرایا، کہا ایک کام تو ہو گیا، دن تو نکل آیا،
تھوڑی دیر گزری تو خادم بھاگتا ہوا آیا، کہا حضور غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا حضور بادشاہ سلامت کو اس کے مصاحب خاص یعنی خاص نوکر نے اوپر والی منزل سے اٹھایا، نیچے لٹکا کے زمین پہ ایسا وگایا کہ بادشاہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں، بادشاہ کی گردن بھی ٹوٹ گئی، بادشاہ کے جسم کے ٹوٹے ہو چکے ہیں، بادشاہ مر گیا ہے۔ خواجہ نظام گرے سجدے میں، کہا ماں کا کہا کام کر گیا ہے، بادشاہ مر گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں مر بھی جائے تو ماں قبر میں بھی اتر جائے تو اولاد کی بخشش کا سامان کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کی محفل میں، آج کی مجلس میں موضوع تو میرے دوستوں نے اور بتایا، لیکن عزیزم محمد شہزاد نے مجھے کہا کہ اگر یہ آپ کچھ گزارش کریں تو اچھا ہوگا کہ ماں باپ کے بارے میں میرے بھائیوں آخر میں حدیث سن لو۔ میرے نبی پاک کا پیارا زمانہ تھا اور ایک صحابی تھے حضور کے، نام تھا ان کا علقمہ، بڑے مجاہد، بڑے نیک، ساری رات جاگنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، کوئی برائی نہیں تھی، نیک ہی نیک تھے۔ لیکن جب وقت آخری آیا، جب آخری وقت آتا ہے، کھوٹے کھرے کا پتہ چل جاتا ہے۔ آخری وقت جو آیا، رات گزری، دن گزرا، لیکن روح اٹک گئی، سکرات لگ گئی۔ اور سکرات جو موت کی تلخی ہوتی ہے، نبی پاک فرماتے 300 تلوار بندے کے جسم پہ پڑے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا موت کے ایک جھٹکے سے درد ہوتا ہے۔ یہ سکرات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، ہر مسلمان کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ موت کے دکھ سے بچائے، اللہ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو ایک دن بھی گزرا، رات بھی، لوگ روئے حضور کی خدمت میں، لجپال تیرے ہوتے ہوئے تیرے چاہنے والوں کا یہ حال۔ حضور نے فرمایا مولا علی جی لجپال، بلال جی لجپال، فرمایا جاؤ خبر لے کے آؤ، ہو ہمارا ماننے والا اور حالت یہ ہو۔ گئے، فرمایا جا کے اسے پڑھواؤ کلمہ تاکہ موت آسان ہو جائے۔ گئے حضرت علی، گئے حضرت بلال، لیکن پلٹ آئے، سرکار کلمہ نہیں پڑھتا، زبان پہ کلمہ آتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس کے گھر جاؤ، اگر ماں باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے باپ نہیں ہے، اس کو کہو کہ بوڑھی ماں اگر تو آ سکتی ہے تو کرم فرما، لیکن اگر تو نہیں آ سکتی تو پھر چل کے آئیں گے مصطفیٰ۔ بی بی کے کان میں آواز پڑی، میرے نبی نے یہ فرمایا، بی بی نے لاٹھی اٹھائی، کہا میں مر جاؤں میرا سونا نبی چل کے آئے میرے لیے۔ بی بی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حضور کے دروازے پہ پہنچی، حضور نے اٹھ کے بی بی کا استقبال فرمایا، بی بی کو بٹھایا، فرمایا بی بی مجھے کیا سمجھتی ہے کہ اللہ کے سچے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ میرے نبی نے بولا، فرمایا بی بی ایک بات بتا، تیرا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ لجپالا نیک ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ بی بی تیرے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ اپنے ساتھ والا معاملہ بتا۔ بی بی کی گردن جھک گئی، رو پڑی، کہا لجپالا میں ناراض ہوں
حقیقت پوچھی وہ بتا دی، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ کیوں؟ حضور جب سے اس کی شادی کی ہے، پلایا میں نے، کھلایا میں نے، بوجھ میں نے اٹھائے، شادی کی۔ اب بیوی کی بات میں نہیں کہتی نہ مانے، اس کی جو ہو سکتی ہے اس کے بھی خدمت حق ہے، پر میں بھی تو ماں ہوں۔ لجپالا میرا دل دکھایا ہے، مجھے رلایا ہے، میں ناراض ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو ناراض ہے تو کلمہ زبان پہ آ نہیں سکتا، تیرا بیٹا صحابی ہو کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ بس سوچنا، اس بات کو سوچنا میرے بھائی، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ جس وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا، بی بی رو رہی ہے دکھ یاد کر کے کہ جس کے لیے ساری زندگی گزاری، سینے پہ لٹایا، آج سکھ لینے کا موسم آیا، وہ بیوی کو لے کے چل دیا۔ میں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس گئی، حضور میں راضی نہیں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اٹھو، جلدی لکڑیاں جمع کرو۔ بی بی پوچھنے لگی حضور لکڑیاں کیس کے لیے؟ فرمایا کہ جس اولاد سے ماں باپ راضی نہ ہوں اور کلمہ نہ زبان پہ آئے تو محمد عربی اسے جلائے گا۔ بس یہ فرمانا تھا کہ بی بی کی چیخ نکلی، کہا لجپالا بے شک میرا نافرمان ہے لیکن پھر بھی میری جان ہے۔ فرمایا بی بی تو راضی نہیں ہوگی تو میں جلا ڈالوں گا۔ بی بی اٹھی، کہا معاف فرما لجپالا، میں راضی ہو گئی، خدا اس سے راضی ہو جائے۔ بس ماں نے ایک جملہ فرمایا، رب نے رحمت کا بادل برسایا، 1 منٹ میں کلمہ زبان پہ آیا۔ پھر وہی بندہ تھا جس کو رسول اللہ نے غسل دلوایا، ہاتھوں سے کفنایا، آپ جنازہ پڑھایا۔ اس لیے ماں باپ راضی تو رب راضی۔ اگر ماں باپ ناراض تو نہ نماز چھڑوائے گی، نہ جہاد چھڑوائے گا، نہ حج چھڑوائے گا، کوئی کھاتا کام نہیں آئے گا۔ اب رات کا پچھلا پہر ہو چلا ہے، میں بتا دوں نبی پاک کا فرمان، حضور نے فرمایا اگر ہو نیک، ماں باپ کو رنج کرے جنت میں نہیں جائے گا، ہو برا، ماں باپ راضی ہو جائیں تو جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اس لیے آج کی یہ جو نشست ہے، یہ جو محفل ہے، ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پوچھا گیا سرکار ماں باپ اگر ناراض چلے جائیں، پھر کسی سے کوئی سنے کہ ماں باپ ناراض ہوں تو بربادی ہے، پھر کیا کریں؟ میں صدقے جاؤں۔ فرمایا پھر راضی کرنے کا نسخہ ہے۔ کہا وہ بتا دو۔ فرمایا نسخہ یہ ہے کہ صبح و شام کر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا، جس دن قبر سے اٹھیں گے تو راضی اٹھیں گے۔ نسخہ بھی بتایا، اس لیے دعا ہے اللہ کرم فرمائے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گزر گئے ہیں اللہ ان کے لیے استغفار اور دعا کی طاقت و توفیق نظر آئے۔ میں آپ سب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔